اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی قدر کرنا سکھایا۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس اور اس موذی مرض کی لپیٹ میں ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جس نے تقریباً تمام دنیا والوں کو اپنے گھروں تک محدود رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی کے تقریباً تمام شعبے متاثر ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس موذی مرض سے نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ تعلیم کے حوالے سے بہت سی سرگرمیاں اپنے اپنے طور پر جاری ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کا ایک پہلے اسپیشل موک کے حوالے سے امتحان ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ 13 تاریخ سے اس کا دوسرا حصہ شروع ہونے جا رہا ہے اور پہلا پرچہ اردو کا ہی ہے۔ تو اردو کے حوالے سے چند ہدایات اور اس مقررہ سلیبس کے حوالے سے کچھ باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو سلیبس ہے جماعت نہم کا خاص طور پر، اس میں 50% حصہ پہلے ہو چکا ہے، جس میں سبق نمبر 1 تا 8 موجود تھے۔ پہلی 2 نظمیں اور پہلی 2 غزلیں بھی اس میں شامل تھیں۔ تو اب بقیہ 50% سلیبس میں سبق نمبر 9 تا 12، جس میں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ سبق امتحان، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، قدر ایاز، حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو، یہ نثری حصہ ہے۔ نظم میں برسات کی بہاریں اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ 2 نظمیں اس میں شامل ہیں۔ اور غزلوں میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور بہادر شاہ ظفر کی غزل شامل ہے۔ اس کے علاوہ خط، مکالمہ، روداد، یہ بھی اس کا حصہ ہیں امتحان کا۔ اور اس کے ساتھ جو گرامر ہے وہ نصاب کے مطابق ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ نصاب میں جو گرامر کا حصہ شامل ہے انہی کا ہی امتحان لیا جائے گا، لیکن ایک بات آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ گرامر میں یا قواعد و انشاء میں ایگزامینر کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اور یہ تقریباً پوری کتاب کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ گرامر یا قواعد پوری کتاب میں سے آپ کو تیار کرنے ہیں۔ تو بہرحال کوشش ہوگی کہ پیپر آسان ہو، کیونکہ حالات کی سنگینی یا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے آپ پہ۔ سب سے پہلے میں جو پچھلے پرچے ہوئے تھے ان پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کے پرچے ہیں اور اس میں بہت اچھی کوشش ہے، کچھ بچوں نے بڑے اچھے نمبر بھی لیے ہیں۔ بس ایک تھوڑی سی چیز جو سمجھانی ہے وہ یہ کہ ایگزام میں، امتحان میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کو کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے جب گھر پہ پرچہ کر رہے ہیں ہم اور پھر اس میں بھی ہم اگر پریزنٹیشن کا خیال نہ رکھیں
تو دیکھنے والا اور پڑھنے والا یا امتحان میں پیپر چیک کرنے والا وہ اوورال جو ایک امپریشن لیتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی پریزنٹیشن پیپر کی یا پیشکش کا انداز، اپنی تحریر، اپنے سوالات کی ترتیب اور جو کچھ ان کے اندر لکھ رہے ہیں، جو مواد لکھ رہے ہیں، اس کو بڑے بہترین طریقے سے پیش کریں، کیونکہ یہ چیز بھی آپ کو بہت اچھے نمبر دے سکتی ہے. تو ہم آتے ہیں اپنے سلیبس کی طرف. سب سے پہلے سبق ہے امتحان. اور امتحان جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک مضمون ہے، طنز و مزاح ہے اس میں، اور اس میں بھی آپ نے جو بھی آپ کو سبق کا پیراگراف دیا جائے، سوالوں کے جواب دیے جائیں، اس میں مصنف کا حوالہ مختصر طور پر ضرور بیان کرنا ہوتا ہے، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور پھر اس کی ادبی خدمات. جب آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے آپ سے کہ کسی بھی مصنف یا شاعر کی ادبی خدمات بیان کریں، تو صرف ہمیں ان کی شاعرانہ خصوصیات یا ادبی خصوصیات کا ہی ذکر کرنا ہوتا ہے. ہمیں ان کے خاندانی حالات یا ان کے بارے میں جنرل سا ایک تعارف پیش نہیں کرنا، ہمیں مخصوص طور پر، خصوصی طور پر اس کے ادبی خدمات کو فوکس کرنا ہے. تو مرزا فرحت اللہ بیگ اس میں دیکھتے ہیں کہ 1883 ان کا سن پیدائش ہے اور 1947 ان کی وفات ہے. خاص طور پر اس میں رشید احمد صدیقی جو ایک بڑے مضمون نگار ہیں، تنقید نگار ہیں، انہوں نے مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں جو بات کی ہے وہ آپ نے اس کے حوالے سے ضرور دیکھنا ہے کہ فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے، اور یہی چیز مرزا فرحت اللہ بیگ کی ادبی خصوصیت میں شامل ہوگی. وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں. فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے، تو یہ چیز ان میں ضرور شامل کرنی ہے آپ نے. امتحان میں نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، یہ ایک طنزیہ ایک شعر ہے، اور پھر امتحان کے سارے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں. یہ سارا مضمون آپ کو گو تھرو کرنا ہے، بڑا یعنی بیٹھ کے تسلی سے اس کو پڑھنا ہے کہ کوئی بھی سوال اگر آئے تو وہ آپ اس میں سے جواب دے سکیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں جو محاورات ہیں یا جو مشقی سوالات ہیں ان کو بھی آپ نے ایک نظر ضرور دیکھنا ہے. اس میں جو گرامر کا پورشن ہے وہ ہے جملے کے اجزائے ترکیبی، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسمیہ اور فعلیہ جملہ، اس کی تعریف، اس کی ترکیب. کوئی اگر جملہ دیا جائے تو اس کو یہ بتانا کہ یہ اسمیہ جملے سے تعلق رکھتا ہے یا فعلیہ ہے، اور پھر اس کی مکمل تعریف آپ نے بیان کرنی ہے اور اس جملے کی ترکیب نحوی کرنی ہے. تو جب سوال آتا ہے کہ دیے گئے جملے کی ترکیب نحوی کریں، تو بہت آسان سا سوال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. اگر اسمیہ ہے تو اس کی اسمیہ جملے کی تعریف لکھ کر اس جملے کی ترکیب بیان کریں گے، یعنی ان کے الگ الگ الفاظ کو توڑ کر ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ الفاظ کس سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی اگر اسمیہ ہیں تو اسمیہ جملے کے اجزاء بیان کریں گے، مسند اور مسند الیہ، پھر اس میں مبتدا، خبر اور فعل ناقص کا بتائیں گے. اور پھر اسی طرح فعلیہ جملہ ہے تو فعلیہ جملے کی تعریف کریں گے کہ جس میں مسند تو اس میں اسم ہوتا ہے، اور مسند الیہ تو اسم ہوتا ہے، اور مسند جو ہے نا وہ فعل ہوتا ہے، اور آخر میں مرکب فعل تام ہوتا ہے وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں بیان کرنی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں فعل، فاعل اور مفعول فعل جملے میں لازمی طور پر آتے ہیں. تو یہ صفحہ نمبر 75 پہ اور 76 پہ اس کی ترکیب دی ہوئی ہے، یہ آپ نے بیٹا ضرور تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ اگلا سبق ہے شفیق الرحمان کا ملکی پرندے اور دوسرے جانور. یہ بھی بڑا خوبصورت سا مضمون ہے جس میں مختلف جانوروں کے بارے میں ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور انسانوں سے ان کی مماثلت یا مشابہت کو بیان کیا گیا ہے. ایک طرح سے طنز کیا گیا ہے کہ کون سا جانور ہم انسانوں کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے. کوا ہے، بلبل ہے، بھینس ہے، اور پھر اسی طرح الو ہے، بلی ہے. تو یہ سارا آپ گو تھرو کریں گے، پڑھیں گے.
اس میں کوئی بھی ایک پیراگراف تشریح کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے، لہٰذا تشریح کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کا مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ اس میں الفاظ متضاد ہیں، اور گرامر کا خاص طور پر جو پورشن ہے اس میں مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ مرکب تام جو ہے وہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، جبکہ مرکب ناقص جو ہے نا وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ٹھنڈا پانی یا سخت گرمی، تو اب اس میں کوئی مفہوم ہمیں واضح نہیں ہو رہا، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو الفاظ پر مشتمل یہ جو مجموعہ ہے لفظوں کا، یہ مرکب ناقص ہے، کیونکہ اس سے مفہوم کوئی واضح نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرکب تام وہ ایک مکمل جملہ ہوگا کہ جیسے آج سخت گرمی پڑ رہی ہے، تو اب یہ مرکب تام یہ ہے کہ کچھ الفاظ آپس میں مل کر وہ جو مجموعہ ترتیب دے رہے ہیں وہ مرکب تام ہے۔ تو مرکب تام جو ہے وہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس سے ہمیں مکمل مفہوم واضح ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کو ہم مکمل جملہ بھی کہہ سکتے ہیں مرکب تام کو، اور مرکب ناقص انکمپلیٹ یا نامکمل جملے کو کہا جاتا ہے۔ یہ آپ یہاں پہ پڑھیں گے صفحہ نمبر 84 پہ 84 پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح اگلا سبق ہے کرنل محمد خان کا۔ کرنل محمد خان کے اس سبق میں قدر ایاز میں کرنل صاحب کی داستان بیان کی گئی ہے، جس میں دیہاتیوں کی سادگی کو موضوع بنایا گیا ہے، اور اس سادگی کو ہم لوگ بعض اوقات اپنے لیے بہت برا سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو دیہاتی کہہ دیا جائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو اس مضمون میں اس دیہاتی لفظ کو انتہائی خوبصورت انداز میں کہانی کی صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ دیہاتی لفظ بذات خود کوئی اپنے اندر توہین نہیں رکھتا، اور اس سے کوئی توہین محسوس ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بیٹے کا قصہ ہے، اور اس یعنی یوں سمجھ لے کہ جو ان کا ملازم ہے علی بخش، اس کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ مضمون آپ پڑھیں گے۔ پیراگراف تشریح کے لیے دیا جا سکتا ہے، جیسے صفحہ نمبر 91 پہ پیراگراف ہے، پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا، چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی، اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ یہ پورا پیراگراف آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اس کے آگے پیچھے اس کا سیاق و سباق، مصنف کا حوالہ، ہو سکتا ہے یہی پیراگراف آ جائے، تو لہٰذا اس کے تناظر میں آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے کہ سیاق و سباق کیا بنے گا، مصنف کا حوالہ کیسے دینا ہوگا کرنل محمد خان کا، اور یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے بیٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایکسرسائز، اس کے مشقی سوالات میں مختصر سوالات ہیں، بہت آسان ہیں، کوئی اتنے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی پرچہ دیں اپنے آپ کو آزمائیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمیں یہ سبق آتا بھی ہے یا نہیں، ہمیں یہ پرچہ آتا بھی ہے یا نہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا کوئی غلط جواب لکھیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ زبانی لکھا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرچہ پہنچ جاتا ہے تو کچھ حد تک پہلے اس کی تیاری کر لیں، لیکن پھر اس کے بعد جب پرچہ آپ کرنے لگیں تو پھر کوشش کریں کہ اپنی سکلز کو آپ آزمائیں، اپنے آپ کو آزمائیں، اپنی یادداشت کو آزمائیں کہ مجھے یہ سبق، یہ مضمون یا یہ پرچہ جو ہے کتنا اچھے طریقے سے تیار ہے۔ اس میں جو گرامر کا پورشن ہے وہ ہے روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط اور درست فقرات، غلط فقرات کو کس طرح سے درست کیا جائے، روزمرہ اور محاورے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ روزمرہ ہماری عام زندگی میں ہونے والی گفتگو کو کہا جاتا ہے، جس میں ہم سادہ سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ایک ایسا مجموعہ کہ جو اپنے حقیقی معنوں میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے محاورہ۔ تو روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے یہ جو کچھ جملے دیے گئے ہیں ان کو درست کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے انہی میں سے ہی کوئی جملے دیے جائیں، یا انہی کوئی الٹ پھیر کر کے کوئی نئے جملے بنا کر آپ کو دیے جائیں، تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں۔ یہ ہمارے وطن عزیز کے حوالے سے ایک مضمون لکھا گیا ہے، اور اس میں زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایم سی کیوز پوچھے جائیں۔
تو MCQs کی صورت میں اس میں سے سوالات آ سکتے ہیں، لہٰذا اس کا آپ نے بغور مطالعہ کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم میں 2 نظموں کا آپ کا ٹیسٹ پہلے ہو چکا ہے، حمد اور نعت کا، اور اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی نظم برسات کی بہاریں، جو نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے، بڑی خوبصورت سی۔ نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے ہمیشہ میں سمجھاتا رہا ہوں بچوں کو، اکثر ڈپٹی نذیر احمد اور نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے اور اکبر الہ آبادی کے حوالے سے بچے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو ڈپٹی نذیر احمد کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں اور زال سے یہ نام لکھا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی، اور اسی طرح ڈپٹی نذیر احمد لکھنا ہو تو پھر نذیر زوئے سے لکھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد یہ غلط ہے، ڈپٹی نذیر احمد زال سے ہے، نون زال یہ رے، اور نذیر اکبر آبادی زوئے سے ہے، نون زوئے یہ رے، نذیر اکبر آبادی۔ اسی طرح اکبر الہ آبادی، یہ بھی میں نے اکثر دیکھا ہے، نذیر اکبر الہ آبادی، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی بذات خود ایک شاعر ہیں، جانے مانے مشہور شاعر ہیں، ان کی الگ شخصیت ہے، نذیر اکبر آبادی کی شخصیت الگ ہے، تو یہ بھی آپ کے ذہن نشین رہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے برسات کی بہاریں، اس میں نظم کے کل 5 بند شامل ہیں اور ان کی تشریحات بھی آپ کو کروائی ہوئی ہیں، تو وہ تشریحات آپ نے دیکھنی ہیں، کوئی ایک بند آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ترتیب پیپر کی وہی رہے گی جو پچھلی بار تھی، لہٰذا اپنے سامنے وہ پیپر ضرور رکھیے گا اور اس کے مطابق آپ تیاری کریں گے کہ پہلے کون سا سوال کرنا ہے، بعد میں کون سا سوال کرنا ہے۔ اس میں نے کچھ حوالے کے اشعار اور احادیث، قرآنی آیات کا ترجمہ، یہ بھی میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رہے کہ ان کو بھی آپ نے کوٹ کرنا ہے تشریح کے حوالے سے۔ اس میں خاص طور پر گرامر میں جو مشقی سوالات میں گرامر کا جو پورشن ہے، اس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو یہ شعر ہے تشبیہ کا۔ تشبیہ ہے کیا، یہ بھی آپ کو کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گا کہ کسی چیز کو کسی خاص خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کے جیسا قرار دینا، خاص خوبی کی بنا پر۔ 2 چیزوں میں آپ نے کوئی خوبی دیکھی، جس میں آپ نے زیادہ دیکھی خوبی، اسی کے جیسا آپ دوسری چیز کو قرار دے رہے ہیں۔ بچہ جو ہے نا، وہ پنگوڑے میں سو رہا ہے، پالنے میں سو رہا ہے، جھولے میں سو رہا ہے، اور اس کے اندر آپ نے چاند جیسی نورانیت، چاند جیسی خوبصورتی محسوس کی، تو آپ نے اس کو چاند جیسا قرار دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے اس کو چاند سے تشبیہ دے دی۔ تو بالکل اسی طرح کسی کے لبوں کو پھول کی طرح نازک کہہ دینا، یا کسی کے دل کو پتھر کی طرح سخت کہہ دینا، یہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تشبیہ بہت آسان ہے، اس میں آپ نے ارکان تشبیہ دیکھنے ہیں کہ 5 ارکان ہوتے ہیں، تو وہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے دوسری مثالیں بھی ہیں، اگر کوئی شعر کی مثال آپ یاد کر سکیں، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو ایک شعر، تو یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نثری مثالیں بھی آپ یاد کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ ایفیکٹو ہوگا۔ اگلی نظم ہے جی علامہ اقبال کی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ علامہ اقبال کے حوالے سے آپ نے ان کا یعنی حالات کا جائزہ دیکھنا ہے، ان کی خدمات دیکھنی ہے، اور یہ سارا تعارف جو ہے ان کا آپ پڑھیں گے تو یہ کوئی سوال اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی آپ کے ذہن نشین رہے کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، کلیئرلی بتا رہا ہوں، ان پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو علامہ اقبال کے تعارف کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ پھر اسی طرح علامہ اقبال کی نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس میں خاص طور پر جو اشعار آپ کے سامنے آئیں، ان کے حوالے کے اشعار آپ نے ضرور لکھنے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک شعر تو ہر شعر کی تشریح کے ساتھ آپ نے ضرور لکھنا ہے، اور یہی ایک طرح سے آپ کی تحریر کو متاثر بنائے گا، متاثر کن بنائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کی تحریر میں تعصب جو پیدا ہوگا وہ آپ کی اپنی تحریر سے ہوگا، آپ کے اپنے اشعار سے ہوگا جو آپ نے حوالے کے لیے دیے ہیں۔ اس میں ایکسرسائز میں کچھ مختصر سوالات ہیں، وہ دیکھ لینے ہیں کہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے۔
ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ تو ڈالی سے مراد ایک عام مسلمان، ایک عام شخص، اور شجر سے مراد پوری امت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نظم پڑھیں گے تو بخوبی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹہنی جو اپنے درخت سے الگ ہو گئی، اب اس کو بھلے کتنا ہی زمین کے اندر دوبارہ لگا دیا جائے یا درخت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، وہ کبھی بھی ہری نہیں ہو سکتی۔ تو اس ٹہنی کے لیے جو اپنے درخت سے الگ ہو چکی، اس کے لیے عہد خزاں لازوال ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں، اس کے نصیب میں خزاں کا موسم لکھ دیا گیا، یعنی وہ ٹہنی کبھی بھی دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان یا ایک شخص جو اپنی قوم سے، اپنی امت سے بالکل الگ ہو گیا، وہ بھی اسی طرح کہ اس کے نصیب میں بھی پھر خزاں کا موسم لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی پھر ہرا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ جو گرامر ہے اس میں کوئی خاص نہیں ہے، گرامر کا پورشن نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ واحد جمع متضاد اور کچھ ہے، جیسے ایک سوال ہے خاص طور پہ علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے؟ تو قوم اور فرد کے تعلق کو انہوں نے ایک شجر سے تشبیہ دی ہے، شجر اور ڈالی سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ آپ کو سوال باقاعدہ لکھوائے ہوئے بھی ہیں، بتائے ہوئے بھی ہیں، تو یہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں، آپ کے پاس نوٹس بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا ہے ہمارا اگلا حصہ ہے میر تقی میر، یہ غزل کا، اور غزل میں 2 غزلیں آپ کے ہو چکی ہیں، یعنی میر تقی میر اور بہادر شاہ اس کے خواجہ حیدر علی آتش کی۔ اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ جو گرامر کا پورشن ہے، جیسے غزل ہے اس کی تعریف پوچھی گئی ہے، مطلع اور مقطع کی تعریف پوچھی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی سوال دوبارہ دے دیا جائے، تو لہٰذا آپ نے یہ ایک نظر ضرور دیکھنا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل میں بھی اسی طرح جو گرامر کا پورشن ہے اس میں استعارہ دیا گیا ہے، تو استعارے کی تشبیہ آپ نے ضرور یاد کرنی، استعارے کی تعریف آپ نے ضرور یاد کرنی ہے۔ استعارہ اور تشبیہ کا فرق پوچھا جا سکتا ہے سوال میں، استعارے اور تشبیہ میں کیا فرق ہے؟ جس طرح ہم نے پیچھے تشبیہ کا پڑھا کہ اس کے 5 ارکان ہیں، اس طرح استعارہ میں بھی آپ ارکان یاد کریں گے، اور استعارہ اور تشبیہ، اب دیکھیے نا کہ آپ نے تشبیہ میں 2 چیزوں میں ایک جیسی خصوصیات دیکھی تھی، اور جس میں زیادہ دیکھی تھی اسی سے آپ نے دوسری کو ملا دیا تھا، کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں، اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، یہ ہے تشبیہ۔ اور استعارہ میں کیا ہے کہ ہم ایز اٹ از ویسی کی ویسی ہی وہی چیز لے لیتے ہیں، کہ میرا چاند سو رہا ہے، ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، یعنی اس نے اپنے بچے کو چاند ہی قرار دے دیا، بجائے اس کے کہ چاند کی طرح میرا بیٹا سو رہا ہے، میرا چاند سا بیٹا سو رہا ہے، اگر وہ یہ بھی کہتی تو یہ تشبیہ ہو جاتا، لیکن اس نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے چاند کو ادھار لے لیا، چاند ہی قرار دے دیا۔ تو یہ استعارہ ہے کہ استعارہ کے لغوی معنی ہیں ادھار لینا، اور علم بیان چونکہ ہے، علم بیان کی اقسام میں استعارہ اور تشبیہ، تو علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی مستعار لے کر، ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا، یہ استعارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اس کے ارکان ہیں، تو اس میں کچھ مثالیں ہیں، نثری مثالیں ہیں، وہ دی گئی ہیں۔ پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا، عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل، اور اس میں جو ہے آپ نے مرزا غالب کا تعارف وہ ایک نظر دیکھیں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا جب یعنی اس کی تیاری جب کریں گے غزل کی، اشعار کی، تو حوالے کے اشعار آپ نے بیٹا ضرور یاد کرنے ہیں، اور حوالے کے اشعار کے بغیر تشریح نامکمل سمجھی جائے گی۔ کچھ حد تک نمبر تو مل جائیں گے، لیکن کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے نمبر لیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حوالے کے اشعار یاد ہونے چاہیے۔ اس میں جو ہے جو اس کا گرامر کا پورشن ہے خاص طور پر قابل ذکر اور قابل اہم، وہ ہے کنایا۔ اس میں کنایا کی تعریف پوری دے دی گئی ہے، جس کے یعنی تعریف ہے پہلے کہ لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں، اور پھر اس کو کالے نے کاٹا، کالا یہاں سانپ کا کنایا ہے، تو یہ کنایا کی تعریف آپ پوری یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہے آگے اگلی غزل ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل کی تیاری کرنی ہے آپ نے،
कोई से दो अशार, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नज़्म के अशार दिए गए हैं उसी तरह दो अशार इसके दिए जा सकते हैं। ये आ सकती है या फिर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के दो अशार आ सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर तैयार करना है। इसमें देखें कि जो मुख्तसर सवालात हैं आसान हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंसान की उम्र दराज की 4 दिन कैसे कटते हैं? तो दो इंतज़ार में, दो ख्वाहिशों में और दो ख्वाहिशात की तकमील में, यानी इंतज़ार में कि कब पता नहीं वो ख्वाहिशात पूरी होंगी। तो उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। तो ये जब भी ये सवालों के जवाब लिखेंगे, कोई भी सवाल अगर गज़ल का दिया जाता है तो उसमें आप उस सवाल के हवाले से गज़ल का वो शेर पूरा का पूरा कोट करेंगे। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि गज़ल या नज़्म में से अगर कोई सवाल पूछा जाता है मुख्तसर सा, तो उस नज़्म का या गज़ल का शेर याद होना बहुत ज़रूरी है। पूरी नज़में आपको याद करनी है, पूरी गज़लें आपको याद करनी हैं, ताकि जो है ना वो सवाल का जवाब देने में आसानी हो और आपको नंबर आसानी से मिल जाएं। तो इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं? तो बकौल शायर, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में, यानी बजाते खुद इसके अंदर जवाब आ जाता है। अब आप जो है ना आगे 2-3 लाइनों में इसका जवाब लिख देंगे कि इंसान के 2 दिन, ज़िंदगी के 2 दिन आरज़ू में, ख्वाहिशात में बसर हो जाते हैं, और 2 दिन उनके इंतज़ार में कि पता नहीं ये ख्वाहिशात कब पूरी होंगी और कब मैं सुखी होऊंगा, ये चीज़। 4 दिन इस तरह से कट जाते हैं इंतज़ार में। बुलबुल को बागबां और सयाद से क्या गिला है? इसमें भी वही शेर दिया गया है, ठीक है ना, कि बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। तो शेर लिखेंगे तो उसके साथ सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। इसी तरह शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है? इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। तो ये शेर लिखेंगे तो खुद ब खुद सवाल का जवाब भी आ जाएगा। और बग़ैर शेर लिखे, आप बग़ैर किसी हवाले के, जब आप ये लिखते हैं कि बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था, और आप लिखते हैं कि बुलबुल की किस्मत में जो है फसले बहार में कैद होना लिखा था, और इतना ही जवाब आपने लिख दिया, ये जवाब नामुकम्मल है। इसमें हो सकता है कि 0.5 भी ना मिले, क्योंकि इसमें आपने ना तो गज़ल का हवाला दिया, शायर का हवाला दिया, और ना ही शेर लिखा है। तो लिहाजा शेर का लिखना बेहद ज़रूरी है। कि बहादुर शाह ज़फ़र अपने इस गज़ल की शेर में कहते हैं कि बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बाग में। इसी तरह शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है? बहादुर शाह ज़फ़र अपनी गज़ल में बयान करते हैं कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। तो शायर जो है अपनी हसरतों से यही कहना चाहते हैं कि मेरा दिल पहले ही ज़ख्मों से चूर हो चुका है, ज़ख्मों से भर चुका है, और अब इस दिल में हसरतों की गुंजाइश या आरजुओं की, ख्वाहिशात की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इनसे कह दो कहीं और अपना डेरा बसा लें। ठीक है जी। तो इस तरह से सवाल का जवाब देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें जो है जो ग्रामर का पोर्शन है, इसमें भी बहुत अहम सवाल दिया गया है मजाज मुरसल का, और मजाज मुरसल ज़रा तफसीली इसमें आ जाता है। तो हो सकता है आपसे पूरा एक ही टॉपिक आपको दे दी जाए कि मजाज मुरसल की तारीफ़ मुकम्मल तफसील के साथ वाज़े करें। तो तारीफ़ आपने पूरी लिखनी है। इसमें 4-5 हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, और मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना। इसी तरह कुल कहकर जुज़ और जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अब बंदा पाकिस्तान में थोड़ी रहता है, पाकिस्तान के किसी एक शहर, किसी एक इलाके, किसी एक जगह और एक घर में रहता है, पूरे पाकिस्तान में नहीं रहता। तो इसी तरह जुज़ और कुल का ये फ़र्क आपने वाज़े करना है, ज़र्फ़ और मज़रूफ़ का फ़र्क आपने वाज़े करना है। कि जैसे उसने बोतल पी ली, अब बोतल नहीं पी जाती बल्कि बोतल के अंदर मशरूब पिया जाता है, तो ये यानी ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लिया जाता है, यानी बोतल कहकर उसका मशरूब मुराद लिया जाता है। तो ये आपने वाज़े करना है मजाज मुरसल का। और इसी तरह जो ग्रामर है वो इसमें क्लियर हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले पोर्शन में आपका दिया गया था रुदात और मुकालमा, चॉइस थी कि रुदात लिखें या फिर मुकालमा लिखें। तो अब जो है ख़त पे आपने तवज्जो देनी है। कोशिश करें कि ख़त का मुकम्मल पैटर्न जो है, जो तरीक़ेकार आपको वाज़े किया गया है,
وہ طریقہ کار مد نظر رکھیں اور اس طریقے پر ہی خط لکھا جائے۔ آسان سا خط ہوگا، موجودہ حالات کے تناظر میں ہوگا، اور موجودہ حالات کے تناظر میں کیا دیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی بھی موضوع دیا جا سکتا ہے کہ آپ اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو اپنے تاثرات اپنے دوست کو بیان کریں، اور اسی طرح اگر کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے تو اس سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اپنے بیرون ملک بسنے والے دوست کو خط کے ذریعے واضح کریں۔ تو یہ اس طرح کے موضوع یعنی اس طرح کا دیا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں بیٹا اپنی تیاری جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تیاری ہوگی تو پرچے انشاءاللہ اچھے ہوں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں بٹھا تو دیا ہے، لیکن یہ بھی ایک غنیمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں کہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔